اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید کافی ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت نہم سے تعلق رکھتا ہے۔ حصہ شاعری نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہم اپنے گزشتہ ویڈیو میں اس نظم کے اشعار کی تشریح پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس نظم کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تحریری صورت میں طریقہ کار واضح کیا جائے گا۔ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جماعت نہم جس کے شاعر ہیں نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے علامہ اقبال۔ جی، سب سے پہلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 1۔ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ جی، تو اب دیکھیے، انہوں نے اس پوری نظم میں شجر یعنی درخت اور ٹہنی کی عمدہ مثال پیش کی ہے اور بڑے عمدہ انداز میں پیش کی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں درخت اور ٹہنی کی مثال بڑے عمدہ انداز میں پیش کی ہے۔ ڈالی سے مراد فرد واحد یعنی اکیلا فرد، جبکہ شجر سے مراد ملت اسلامیہ یا پوری قوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے وہ جلد ہی سوکھ جاتی ہے، اسی طرح جو انسان اپنی قوم سے تعلق توڑ لیتا ہے اس کی ترقی اور حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس مختصر سے سوال میں آپ نے صرف مختصر سا جواب نہیں دینا کہ ڈالی سے مراد فرد ہے اور شجر سے مراد قوم ہے، بلکہ اس کی منطق بھی پیش کرنی ہے، لاجک بھی پیش کرنی ہے کہ اقبال نے ڈالی اور شجر کی مثال کیوں پیش کی ہے۔ تو اس جواب میں مختصر طور پر دیا گیا یہ جواب بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالی سے مراد فرد واحد ہے، جبکہ شجر سے مراد ملت اسلامیہ یا قوم ہے۔ جی، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ تو دیکھیں، اقبال اپنی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں کہتے ہیں ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بہار سے۔ یہ اس نظم کا دوسرا شعر ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو سوال نظم یا غزل کے اشعار سے متعلق ہوں وہ اشعار لازمی یاد کرنے ہیں، اور وہی اشعار لازمی آپ نے جواب میں لکھنے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو اس نظم میں جو سوال پوچھا گیا عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے، تو اس شعر کے اندر اس کا جواب موجود ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بہار سے، یعنی خزاں کا دور یا زمانہ اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو درخت سے الگ ہو جائے۔ دوسرے معنوں میں جو شخص اپنے مرکز سے تعلق توڑ لیتا ہے وہ اپنا تشخص ختم کر بیٹھتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ تو مختصر طور پر اس کی وجہ اور اس کا جواب آپ نے نثری انداز میں بھی تحریر کرنا ہے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 3، کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ جواب دیکھیے کہ اقبال اپنی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں کہتے ہیں ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، یعنی مسلمان قوم کے گلستان میں موسم خزاں کا دور دورہ ہے، ہر طرف خزاں ہی خزاں چھائی ہوئی ہے، یعنی ان کی زوال آمادہ کیفیت کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے اس شعر میں وہ کیفیت واضح کی ہے کہ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، یعنی مسلمانوں سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ خالی ہے جیب گلزر کامل عیار سے، یعنی وہ مسلمان جو کبھی عروج پر تھے اب زوال کا شکار ہیں۔ تو کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ مسلمان قوم کے گلستان میں موسم خزاں کا دور دورہ ہے۔
جی اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 4، جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ تو جواب دیکھیں، اقبال اپنی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں کہتے ہیں، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، تو شعر وہی آئے گا۔ دیکھیں امتحانات میں ہمیشہ ایک ہی سوال ہر چیپٹر سے دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی بھی سوال آئے تو اس کا شعر لازمی لکھیے نظم سے متعلق۔ تو اس میں چونکہ پچھلے سوال میں بھی وہی شعر ہے، تو یہ سوال بھی چونکہ اسی شعر سے متعلق ہے، لہٰذا یہ شعر یہاں پہ دے دیا گیا ہے۔ جواب کیا ہے؟ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ یعنی پھول کی جیب، گل سے مراد پھول ہے، تو پھول کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے، یعنی خالص سونے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھولوں کا دامن خالص سونے سے خالی ہو چکا ہے، یعنی مسلمان اپنی ایمانی طاقت اور اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، ان میں اتحاد باقی نہیں رہا، یہی وجہ ہے کہ وہ زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مسلمانوں کی جو ایمانی طاقت تھی، قوت تھی، وہ جوش اور جذبہ جہاد تھا، وہ ختم ہو چکا، اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا، اس وجہ سے ان کی جیب خالص سونے سے خالی ہے، یعنی پھولوں کا دامن خالص سونے سے خالی ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اوراق کہتے ہیں پتوں کو، تو پتوں کی اوٹ میں، پتوں کے پیچھے اقبال اپنی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، طریقہ کار وہی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں جو شعر ہے اس سوال سے متعلق، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، یعنی خلوت اوراق میں پرندے نغمہ زن تھے، گیت گا رہے تھے، وہ پرندے جو خلوت اوراق یعنی درختوں کے پتوں میں چھپ کر گیت گایا کرتے تھے، وہ اب ان سایہ دار درختوں سے رخصت ہو چکے۔ مطلب یہ کہ امت مسلمہ کے وہ سپوت جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دیا، وہ خلوت اوراق میں نغمہ زن رہنے والے پرندوں کی مانند تھے، جو ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یہ اس کا اصل جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ظاہری جواب تو وہی ہے کہ پرندے نغمہ زن تھے، لیکن ان پرندوں سے مراد کیا ہے وہ یہاں پہ جواب میں بتا دیا گیا۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 6، ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ جواب دیکھیں کہ اقبال اپنی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں کہتے ہیں، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، یعنی کہ اس کٹی ہوئی شاخ سے سبق لینا چاہیے۔ کیا ہم فطرت کے اس قانون سے، اصول سے ناواقف ہیں؟ اس کا جواب دیکھیے، یعنی کٹی ہوئی شاخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ فطرت کا قانون ہے کہ جو شاخ درخت سے جدا ہو جاتی ہے وہ کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح مسلمان اگر نا اتفاقی کا شکار رہیں گے تو کامیابی مشکل ہے، یعنی اتحاد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سوال نمبر 6 کا جواب تھا، جس میں پوچھا گیا تھا ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے، تو ہمیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جی اگلا سوال دیکھیے، امید بہار کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ امید بہار آخری شعر ہے اس نظم کا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ امید بہار کے لیے ضروری ہے کہ ٹہنی شجر سے جڑی رہے، ٹہنی اگر درخت سے کٹ جائے گی تو کتنی ہی بہاریں کیوں نہ آئیں، اس ٹہنی پر برگ و بار نہیں آ سکتے، پتے پھل پھول نہیں اگ سکتے۔ اور اگر وہ ٹہنی شجر سے جڑی رہے، بھلے سوکھ گئی ہے لیکن اگر درخت سے جڑی رہے گی تو پھر بہار کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر دوبارہ یعنی وہ ٹہنی دوبارہ ہری بھری ہو سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ترقی کے لیے اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے، یعنی افراد کا قوم کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ جو ٹہنی ہے درخت کے ساتھ جڑے رہے گی تو بہار کی امید کی جا سکتی ہے، اسی طرح افراد اگر اپنی قوم، اپنی امت کے ساتھ جڑے رہیں گے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو پھر کامیابی ملے گی، تو یہ امت آپس میں متحد رہے گی تو کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ زوال والی کیفیت ختم ہو جائے گی اگر ہم اتحاد اور متحد رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے تو۔ جی اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 8، اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ تو قوافی قافیہ کا جمع ہے، اور قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اس نظم میں استعمال ہونے والے قافیے دیکھیے کہ بہار، بار، عیار، دار، روزگار،
मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्त रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो बहार इसमें काफिया है। वैसे तो यहाँ पे इस शेर में उस्तवार भी काफिया ही है। उस्तवार और बहार दो हम आवाज़ अल्फाज हैं, ठीक है जी। तो काफिए वो अल्फाज होते हैं जो किसी शेर के आखिर में हम आवाज़ अल्फाज होते हैं और किसी शेर के आखिर में रदीफ से पहले आते हैं, ठीक है जी। तो ये इस नज़म के कवाफी थे, यानी काफ़िए थे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, दर्ज झेल तराकीब और मुहावरात के मानी बताएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। अजीज़ साथी, ये सवाल नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसमें आपके मश्की सवालात में ये सवाल की तरतीब कुछ और हो सकती है। तो बहरहाल सवाल वही है कि दर्ज झेल तराकीब और मुहावरात के मानी बताएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो इसमें देखें, फ़स्ल ख़िज़ां ये तरकीब है। तरकीब मुरक्कब से निकला है। मुरक्कब यानी दो अल्फाज का मजमुआ। तो फ़स्ल ख़िज़ां, ख़िज़ां की फसल या ख़िज़ां का मौसम या मौसम ख़िज़ां, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी भी है। फ़स्ल ख़िज़ां के आते ही दरख्तों के सब पत्ते झड़ने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं, मुरझा जाते हैं। तो जुमला देखिए, फ़स्ल ख़िज़ां के आते ही दरख्तों के सब पत्ते झड़ने लगते हैं। आप भी इस तरह का कोई दूसरा जुमला आसान सा बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ देखिए, अगली तरकीब है सहाबे बहार। बहार के बादल, सहाबे बहार, बहार के बादल। इस साल सहाबे बहार खुलकर ऐसे बरसे कि हर तरफ जलथल हो गया, यानी पानी पानी हो गया हर जगह पे, ठीक है जी। अगला देखिए, अहद ख़िज़ां, ख़िज़ां का दौर, ख़िज़ां का ज़माना। उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल से यही लगता है कि ये आजकल अहद ख़िज़ां में मुब्तला दिखाई देती है। बाग में आजकल अहद ख़िज़ां छाया हुआ है, सब पत्ते मुरझा चुके हैं। या पत्तों की मुरझाई हुई हालत से लगता है कि ख़िज़ां, अहद ख़िज़ां छा गया है। इस तरह के जुमले बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए, बरगोबार। बरगोबार का मतलब है पत्ते और फल। बार बोझ के मानों में भी आता है और बार फल के मानों में भी आता है, और बर्ग से मुराद पत्ते। जो टहनी अपने दरख्त से जुदा हो जाती है उस पर बरगोबार फिर कभी नहीं उग सकते, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नगमा जन यानी गीत गाने वाले, गीत में मसरूफ़ रहने वाले, गाने में मसरूफ़ रहने वाले, या दूसरे लफ्ज़ों में चहचहाने वाले। अगर परिंदों के हवाले से ये लफ्ज़ तरकीब इस्तेमाल की जाए तो नगमा ज़न यानी चहचहाने वाले। बहार के मौसम में परिंदे हर तरफ नगमा ज़न दिखाई देते हैं। बहार के मौसम में परिंदे हर तरफ नगमा ज़न दिखाई देते हैं, यानी गीत गाते हुए दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। अगला देखिए, खलवत औराक। खलवत औराक यानी तन्हा पत्ते, तन्हा पत्ते या पत्तों की ओट में, पत्तों के पीछे छुपे हुए। जो परिंदे खलवत औराक में गीत गाया करते थे वो उड़कर कहीं और जा चुके, ठीक है जी। बहुत आसान सा है। जो परिंदे खलवत औराक में गीत गाया करते थे, यानी औराक पत्तों के पीछे छुप कर गीत गाया करते, वो उड़कर कहीं और जा चुके। शजरे सायादार। अगला देखिए, शजरे सायादार, सायादार दरख्त, सायादार दरख्त। तो गर्मियों की दोपहर में शजरे सायादार का मिल जाना भी किसी नेमत से कम नहीं। गर्मियों की दोपहर में शजरे सायादार का मिल जाना भी किसी नेमत से कम नहीं जी। शाख बुरीदा, कटी हुई शाख, कटी हुई शाख, बुरीदा कटे हुए को कहते हैं। शाख बुरीदा जो कट चुकी हो। शाख बुरीदा कभी दोबारा हरी भरी नहीं हो सकती। बहुत मुख्तसर सा और आसान सा जुमला। अगला देखिए, सबक अंदोज़ होना। सबक अंदोज़ ये मुहावरा है, सबक अंदोज़, सबक हासिल होना। हमें कटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। सबक अंदोज़ होना होता है, सबक अंदोज़ होना चाहिए कि वो दोबारा सरसब्ज नहीं हो सकती। कायदा रोज़गार, ये भी मुहावरा है, कायदा रोज़गार। फितरत का कानून, ज़माने का उसूल। ये तो अज़ल से कायदा रोज़गार है कि जो मेहनत करेगा कामयाबी उसी को मिलेगी जी। इसी तरह आगे देखिए, उम्मीद बहार, ये तरकीब है। बहार की उम्मीद, मौसम में बहार की उम्मीद, खुशियों की उम्मीद भी हो सकता है। बहार खुशियों के मानों में भी आता है। अगर शाखें अपने दरख्त के साथ जुड़ी रहें तो उम्मीद बहार भी रखी जा सकती है जी। अजीज़ साथियों, ये थे तराकीब, कुछ तराकीब और मुहावरात। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 की जानिब देखिए। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। शजर, अशजार, तायर,
پرندے کو کہتے ہیں طیور اس کا جمع ہے، سبق واحد ہے، اسباق اس کا جمع ہے، رابطہ روابط کو کہتے ہیں، روابط اس کا جمع ہے، رابطہ تعلق روابط جمع ہے، قوم اقوام، ورق پتہ یا ورق کاغذ کو بھی کہتے ہیں، ورق کا جمع ہے اوراق، نغمہ نغمے، ملت ملل، ملت واحد ہے، ملل اس کا جمع ہے، ملت بہت سی ملتیں، فرد افراد اور امت امم، امت کا جمع ہے امم، ملت کا جمع ہے ملل۔ جی آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 11 دیکھیے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ الفاظ متضاد یعنی وہ الفاظ جو الٹ معنی رکھتے ہوں۔ خزاں، خزاں کا متضاد بہار ہے، الٹ معنی اس کا بہار ہے۔ لا زوال یعنی زوال، لا زوال جو ختم نہ ہو کبھی بھی، جس پر زوال نہ آئے، اور زوال جو گر جائے، ٹھیک ہے جی، متضاد۔ امید نا امیدی، گل خار، اتفاق انتشار یعنی بکھرا ہوا، انتشار پریشان بکھرا ہوا، اتفاق ملا جلا متحد، یاس نا امیدی، یاس، اور آس اس کا متضاد ہے یعنی امید۔ اگلا سوال دیکھیے، علامہ اقبال نے اس نظم میں کس طرح فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ٹہنی اور شجر کی مثال دی ہے، تو انہوں نے فرد اور قوم کے تعلق کو اس میں واضح کیا ہے۔ جواب دیکھیے اس کا کہ علامہ اقبال نے اپنی اس نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے درخت اور ٹہنی کی مثال پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کٹی ہوئی شاخ بہار کے موسم آنے پر بھی دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح ایک فرد بھی جب اپنی امت اور قوم سے رابطہ ختم کر لیتا ہے تو اس کا تشخص اور اس کی حیثیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی فرد اور قوم آپس میں دو ملے جلے یعنی یہ ہیں شخصی افراد ہیں، فرد کا قوم سے گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ قوم افراد سے ہی تشکیل پاتی ہے، قوم افراد سے مل کر ہی بنتی ہے، تو اگر کوئی فرد قوم سے رابطہ ختم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب اس کا تشخص، اس کی پرسنالٹی، اس کی حیثیت، اس کی اوقات ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ درخت سے مراد قوم یا امت مسلمہ ہے، جبکہ ٹہنی سے مراد اکیلا فرد ہے، جو انہوں نے مثال پیش کی شجر اور ٹہنی کی۔ تو اس پوری نظم میں علامہ اقبال نے افراد کی اجتماعی زندگی پر زور دیا ہے۔ علامہ اقبال نے افراد کی اجتماع یعنی مل جل کر اکٹھے رہنے پر زور دیا ہے، اور اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کی کیا اہمیت ہے۔ یہ نظم حقیقی معنوں میں مقصدیت کا ایک عظیم شاہکار ہے، یعنی یہ نظم، اس نظم سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ایک عظیم مقصد کی جانب نشاندہی کرتا ہے، اور وہ عظیم مقصد اتحاد اور اتفاق کا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13 دیکھیے، فرد اور قوم کے تعلق کے حوالے سے، یہ ایکسرسائز میں مشقی سوالات میں آخر میں موجود ہیں یہ سوالات۔ فرد اور قوم کے تعلق کے حوالے سے علامہ اقبال کے مزید اشعار تحریر کریں، تو میں نے یہاں پہ 5 اشعار دیے ہیں، مزید اشعار بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں اور وہ بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن فرد اور قوم کے تعلق کے حوالے سے جو علامہ کے اشعار ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاش غر۔ تیسرا شعر دیکھیے، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، یعنی تیری عزت اگر باقی تھی تو ملت کے متحد رہنے سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ اگلا شعر دیکھیے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اسی طرح جسمانی عضو کے بارے میں بات کی گئی ہے، مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، یعنی ایک اکیلا عضو اگر درد میں مبتلا ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فرد اور قوم کے تعلق کے حوالے سے علامہ اقبال کے اشعار تھے۔ آگے چلتے ہیں، آخری سوال ہے، نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں سے مرکب اضافی کی مثالیں تلاش کریں۔
تو مرکب اضافی ذرا سمجھ لیجئے کہ مرکب اضافی، مرکب سب سے پہلے دیکھیں کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے مرکب لفظ۔ مرکب اضافی یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ مرکب ناقص کی اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب جاری۔ تو مرکب اضافی کے دیکھیے، اضافی اس مرکب کو کہا جاتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ اور حروف اضافت یعنی کا، کے، کی سے مل کر بنے۔ مثلا شازیہ کی کتاب، اکرم کا قلم، چمن کے انگور، تو یہ کا، کے، کی آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اچھا اب اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات مضاف الیہ کی جگہ تیرا، تیرے، تیری، میرا، میرے، میری، تمہارا، تمہارے، تمہاری، یہ ضمیریں ہیں، ضمیر، اسم ضمیر، یہ استعمال کی جاتی ہیں۔ جیسے میرا قلم یعنی اس قلم کا تعلق مجھ سے ہے، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ تیرا گھر، میرے دوست، تیرے دوست، میری کتاب، تمہارے کھلونے، تمہاری بلی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تمام مرکب الفاظ مرکب اضافی کہلائیں گے جن میں ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے جوڑا جا رہا ہے۔ فارسی اور عربی مرکب اضافی بھی اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں مضاف پہلے آتا اور مضاف الیہ بعد میں، جیسے قابل قدر، قابل قدر، اور رسول اللہ وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارسی مرکبات اضافی میں مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر کی علامت حرف اضافی کا کام دیتی ہے۔ تو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ میں مرکب اضافی کی مثالیں دیکھیے۔ فصل خزاں، اب یہ وہی بات آ گئی کہ مضاف کے آخری حرف کے نیچے، اور اس میں مضاف جو ہے فصل ہے تو لام آخری حرف ہے، لام کے نیچے دیکھیں زیر آ رہا ہے، تو یہ زیر جو ہے یہ حرف اضافت کا کام دے رہا ہے۔ فصل خزاں، خزاں کی فصل، خزاں کا موسم۔ رابطہ استوار، عہد خزاں، جیب گل، خلوت اوراق، شجر سایہ دار، شاخ بریدہ، قاعدہ روزگار، امید بہار۔ تو جی ساتھیو یہ تھے کچھ مرکب اضافی کی مثالیں، یہ تھیں۔ تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ عزیز ساتھی، یہ اس طرح سے ہم نے آج مشقی سوالات پر مشتمل یہ ویڈیو ملاحظہ کی۔ تو امید ہے کہ اس میں سے تمام سوالات آپ کے لیے آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔